السلام علیکم ناظرین، اصل بات کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر۔ پاکستان سیلابی بارش کی صورتحال سے جل تھل ایک ہو گیا جس کو کہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوا، اس سے زیادہ خطرناک سچویشن ہے۔ اچھا، 18ویں ترمیم کے بعد سارے صوبے اپنے حقوق پر بضد ہیں، اور این ایف سی ایوارڈ 2010 کے بعد سے ایوارڈ ہی جاری نہیں ہونے دیا۔ بار بار اس میں پولیٹیکل مسائل آ جاتے تھے، بار بار کچھ ہو جاتا تھا۔ اب 11ویں این ایف سی جو کمیشن ہے اس کی تشکیل دے دی گئی ہے، نئی تقسیم کار کے حوالے سے پالیسیز طے ہوں گی، لیکن یہ 8-10 سال ایسے ہی بیٹھے رہے۔ آپ نے 11واں این ایف سی ایوارڈ دینا ہے، اب صوبوں سے بھی پوچھا جانے کا وقت ہے کہ صوبائی سطح پر جب خود مختاری مل گئی تو صوبوں نے اپنے اپنے حساب سے انفراسٹرکچر کو لے کر، کلائمیٹ کو لے کر، اکانومی کو لے کر، ٹیکسیشن کو لے کر، عام آدمی کی زندگی کو لے کر، روڈ میپنگ کو لے کر کیا کیا، اور پھر جہاں جہاں آپ نے ایگریکلچر لینڈ تھی، جن جن صوبوں میں رچ ایگریکلچر لینڈ تھی، اس ایگریکلچر لینڈ سے ایسا کیا منافع کمایا کہ اس کا ریٹرن پاکستان کے وفاق کو بھی ہو۔ وفاق نے اپنا حصہ کم کر دیا تھا این ایف سی ایوارڈ کے تحت، صوبائی حصہ بڑھا دیا گیا تھا 57.5% کے قریب، 42.6% وفاق لے رہا تھا۔ اب 82% پاپولیشن کی بنیاد پر بات ہو رہی تھی، جس پر یہ طے ہو جائے گا فارمولا کہ شاید 50% پاپولیشن کو لے، پھر اس کے بعد صحت، تعلیم اور ان شعبوں پر بھی اس حساب سے ایوارڈ کو تفویض کیا جائے۔ لیکن ان ساری صورتحال کو اگر ہم ایک طرف رکھیں، آج ہم جس سیلاب کا سامنا کر رہے ہیں، پنجاب 38 سال بعد یہ سچویشن دیکھ رہا ہے، جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں 2 لاکھ کیوسک سے بھی زیادہ پانی کے ریلے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنا پانی کا ریلا اور آنا ہے۔ بھارتی آبی جاریت پر بھی ہم بات کریں گے۔ بھارت یا تو پانی روکتا نہیں یا پھر پانی چھوڑتا ہے۔ ان دو چیزوں میں بھارت بڑی ٹائمنگ کا کھیل کھیلتا ہے کہ جہاں پر جانوں کا ضیاع ہونا ہے، جہاں پر مالی نقصان ہونا ہے، جہاں پر لائیو اسٹاک کو تباہ کرنا ہے، جہاں پر ایگریکلچر کو پاکستان کی تباہ کرنا ہے، وہاں پر بھارت بڑے سوچ سمجھ کر ایک چالاک دشمن کی طرح اپنے قدم اٹھاتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات افواج پاکستان کو سمجھ آ گئی ہے اور پرانے طور طریقوں سے ہم نے ایڈوانسمنٹ سیکھ لی ہے، تو ہماری سیاسی لیڈرشپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اور اگر آ گئی ہے تو کیا کیا ہے پھر اتنے سالوں میں ہم نے؟ آج ہم کیوں 38 سال پرانی سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ آپ سوچیں 38 سال پرانی سچویشن زیادہ پانی کی وجہ سے امریکہ بھی دیکھ رہا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں سیلاب نہیں آتے، ایسا نہیں کہ یورپ میں گھر نہیں ڈوبتے، سڑکیں نہیں ڈوبتی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جس قسم کے انتظامات ان کے ہیں، اس میں سیلابی صورتحال سالوں میں، اگر 10 سال کا میں سپین لوں، 2 دفعہ یا 3 دفعہ، ہمارے ہر دوسرے تیسرے سال سیم سچویشن ہے۔ بڑی وجہ کیا ریزروائرز کا نہ ہونا ہے، ڈیمز پر سیاست کا ہونا ہے، چھوٹے ڈیمز کا نہ بننا ہے، یا پھر انفراسٹرکچر کو لے کر کوئی مربوط پالیسی تو شاید ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کا نہ ہونا ضرور ہے۔ پھر ہمارے جو ایوارڈ تفویض ہو رہا ہے این ایف سیز کے ساتھ بجٹ کی سچویشن ہے۔ صوبائی بجٹ الگ ہوتا ہے، ٹیکسیشن کے معاملات، صوبائی بجٹ، انتظامی امور، اور پھر قرضوں کی ایک سچویشن، بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے جس پر آج میں نے بڑی ڈیٹیل بات کرنی ہے۔ پنجاب نے 675 ارب روپے کے طویل المدتی بینک قرض کی ادائیگی مکمل تو کر لی، لیکن 405 ارب روپے کا قرض پھر لے لیا۔ اسی طرح اگر میں بات کر لوں سندھ کی، سندھ نے 15.78 ارب روپے، خیبر پختونخوا نے 21.6 ارب روپے، بلوچستان نے 13.6 ارب روپے۔ پنجاب کا قرض بلوچستان سے 25 گنا زیادہ ہے، صوبہ بھی بڑا ہے، پاپولیشن بھی ہے، لیکن پنجاب نے قرض کی ادائیگی بھی کی ہے، اس کو ضرور ہم نے مائنڈ میں رکھنا ہے بات کرتے ہوئے۔ اسٹیٹ بینک سے وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ اب صوبائی حکومتیں آزادانہ طور پر قرض لے رہی ہیں۔ واپسی کی جب باری ہوگی تو اس پر ذرا ہم بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، لگ کہاں رہا ہے قرض، اور واپس جو ہو رہا ہے وہ کس مد میں ہو رہا ہے۔ حالانکہ 50 ارب روپے قرض واپس کیا ہے، سرکاری توازن پیدا کیا ہے خیبر پختونخوا نے، لیکن لیا بھی ہے۔ اب ہم قرض لیتے ہیں، ٹھیک ہے، صوبے لیتے ہیں، لیکن لگتا کہاں ہے؟ آج سچویشن جو سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر بھی ہم سیلابی صورتحال جو دیکھ رہے ہیں، کیا یہ الارمنگ سچویشن رہی ہے پچھلے 10 سال میں؟ اگر رہی ہے، 2010 کا سیلاب ہو، 22 کا ہو، تو پھر ہم نے اس سے کیا سیکھ لیا، یا صرف گھر بنا کر ہی دینا سب سے بڑا عمل سیکھا ہے ہم نے؟ انور رضا صاحب سینئر صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ انور رضا صاحب۔
اور ابراہیم بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، ڈاکٹر توصیف زمان صاحب ماہر معاشیات ہیں، کاشف انور صاحب سابق صدر بھی ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اور ماہر معاشیات بھی ہیں. بہت شکریہ جی تمام حضرات کا. انور رضا صاحب، سچویشن یہ ہے کہ قرض ہم لے لیتے ہیں بڑے تعداد میں، چاہے وہ آئی ایم ایف سے لینا ہو یا پھر ایکسٹرنل انٹرنل دونوں قرض کی میں بات کر لوں، لیکن جب واپسی کا عمل آتا ہے تو اس کی کوئی مربوط پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم نے کچھ کما کر واپس کیا، نہ کہ صرف ٹیکس لگا کر واپس کیا. صوبائی قرض پہ زیادہ بات کروں گا. اس وقت 405 ارب کا قرض پنجاب پر ہے، مجموعی قرضوں سے کئی گنا زیادہ ہے یہ جو لیا پنجاب نے. پھر بلوچستان سے بھی 25% زیادہ ہے، اور بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، سندھ ہو، لے تو رہے ہیں، واپسی کا عمل بڑا کام ہے. کیوں ہے ایسا؟ اسلام بہت شکریہ. دیکھیے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جو قرض انٹرنیشنلی آئی ایم ایف سے یا ہم نے لوکل بینکس سے لیا ہے اس کا ہم نے مصرف کیا ہوا. کیا وہ آپ نے کوئی عوامی فلاحی منصوبوں پر خرچ کیے یا پھر آپ نے اپنے انتظامی اخراجات کے لیے وہ قرض لیا؟ قرض کی ادائیگی کیسے کی؟ یہ بنیادی سوال ہے. دیکھیے، قرضوں کی ادائیگی کے معاملے پر تو سارا بوجھ ہے وہ عوام پر پڑتا ہے. خرچ کہاں پڑتا ہے؟ اس پہ حکمران جو بھی سیاسی حکومت آئی ہے، میں کسی ایک سیاسی جماعت کو اس کا بلیم نہیں دوں گا. جب سے پاکستان معاہدے وجود میں آیا، آپ دیکھیے کہ قرض لیے گئے، اس قرض کا استعمال کہاں پر کیا؟ اپنے اخراجات پورے کیے، اپنی گاڑیوں کے لیے، اپنے جہازوں کے لیے، اپنے بیرونی دوروں پر تو آپ نے کروڑوں روپے لگا دیے، لیکن عوامی فلاحی منصوبوں کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. اور اگر تھا بھی تو وہ منصوبے اس طرح کامیاب نہیں ہوئے جس طرح ہونے چاہیے تھے. حکومتیں بدلتی رہی، منصوبے وہیں پہ رہے، قرض بڑھتا چلا گیا، اس کا بوجھ عام آدمی پر پڑتا گیا. اس بوجھ کی وجہ سے عام آدمی کی آج آپ دیکھیں صورتحال کیا ہے کہ وہ اس بری کنڈیشن میں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ قرض بڑھتے رہے، آپ کے اخراجات بڑھتے رہے حکومتی، لیکن جو آمدن تھی عوام کی اس میں اضافہ نہیں ہوا. آمدن نہیں چکی گئی، مہنگائی بڑھتی چلی گئی. یہ بڑے عناصر ہیں، بڑے فیکٹرز ہیں جو ہمیں زیر بحث لانے کی ضرورت ہے. ہمیں اب ان قرضوں کی ادائیگی پر تو بات کرتے ہیں ہم، لیکن ان کبھی دیکھا کہ کبھی جو آپ نے منصوبہ بنایا وہ کامیاب ہوا ہو یا وہ پیسے لگے کہاں پر؟ اس کا جواب کسی بھی حکومت کے پاس نہیں. آپ ایک اعداد و شمار دیکھیے گا ان قرضوں کا. اس پہ آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ بھی تھی، انہوں نے اس پہ ایک اپنا کنسرن بھی شو کیا تھا کہ یہ جو آپ حکومتیں ہوتی ہیں، آپ اپنے اخراجات کو کم کیجیے، لیکن وہ اس پر تو امپلیمنٹ نہیں ہوا. لیکن پھر دوبارہ قرض لیے گئے اور قرض کے سودوں میں بھی چلی جاتی ہے، پھر ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں جو بھی کوئی حکومت آتی ہے وہ نئے سے نئے منصوبے لاتی ہے، پرانے منصوبوں کو ختم کیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے وقت کے ساتھ چلتے چلتے مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے. جو منصوبہ لیٹس سپوز کو 6 ارب روپے میں کمپلیٹ ہونا تھا، وہ وقت کی ضیاع کی وجہ سے 10 ارب تک پہنچ گیا. اصل میں کیا ہو رہا ہے بیگ صاحب، صوبائی سطح پر نا جو قرض کا معاملہ ہے نا یہ چھپ جاتا ہے، کیونکہ وفاق پر اتنی زیادہ بات ہوتی ہے. پورا سال ہمارے تمام ٹیلی ویژن چینلز پر وفاق پر اتنی بات ہوتی ہے کہ صوبائی سطح پر لیا جانے والا قرض، یا کیا ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی سطح پر آئی ایم ایف پالیسیز کو لے کے قرض لینے والے معاملے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. آئی ایم ایف اس سے بھی معاملات پہ کئی بار خوش نہیں ہوا، ہم صرف وفاق کی بات کرتے ہیں. آئی ایم ایف نے کئی دفعہ اس کو وارننگ ہاں، لیکن ہم لوگ صرف وفاق پہ فوکس رکھتے ہیں نا. صوبائی سطح پر میں نے ابھی قرض کی پوری ڈیٹیل بتائی. وہی نا کہ آئی ایم ایف نے تو ہمیشہ جب بھی آتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں، آپ کے صوبوں کے ساتھ علیحدہ میٹنگ کرتے ہیں، آپ کے وفاق کو وارننگ کرتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے صوبوں نے یہ قرض لیا ہے، یہ قرض لیا ہے، اس کو قرض کو ضائع کر دیا ہے، اس کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر کے طور پہ لے لیا. دیکھیں، 18ویں ترمیم کے بعد آپ صوبوں کو صرف ایک یونٹ کے طور پہ نہ لیں، آپ اس کو اٹانومس یونٹ کے طور پہ لیں. اس کے بعد اتنی وہ ڈیوالو ہوا ہے، اتنی سبجیکٹ اس کے پاس چلے گئے ہیں، اس میں ٹیکس بھی ہے، اس میں ہر سبجیکٹ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے 2-4 سبجیکٹ کے علاوہ. تو میں کہتا ہوں کہ صوبے اس میں سے اگر اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو پھر ان کو ڈیوالو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کو یہ اختیارات دینے کی ضرورت، ذمہ داریاں اور اختیارات اکٹھے چلتے ہیں. دوسرا بات ہو رہی ہے قرض کی. دیکھیں، قرض آپ ایک انڈیویجول کے طور پہ بندے کو لے لیں. ایک بندہ ایک قرض لیتا ہے، اس کے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ قرض لے کے اڑا دے، ڈیفالٹ کر جائے، جیل میں چلا جائے، یا بھاگ جائے اور پیسہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے. یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی پلاننگ کے تحت قرض لے، اس پلاننگ کے تحت قرض لینے کے بعد اس پلاننگ کے تحت اس کو خرچ کرے.
اور اس میں سے آؤٹ پٹ نکالے، اس کے خرچے کا اس کا آمدن آنی چاہیے، آمدن اس خرچے سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر میری پلاننگ ٹھیک ہے، میری منصوبہ بندی ٹھیک ہے، میں قرض لے رہا ہوں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، تو اس کے بعد اس کی پیداوار بڑھنی چاہیے، وہ قرض ملٹی پلائی ہونا چاہیے، اس کو ضرب تقسیم ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا، میں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھ رہا، میں جو مرضی قرض لیتا جاؤں، بینک میرے اپنے ہیں، تو اس میں سے میں اس کو واپس کرنے کی اس میں نہیں ہوں، تو میں ظاہر ایک ڈیفالٹر کے طور پہ ہوں۔ صوبہ کیوں نہیں ڈیفالٹ کر سکتا؟ صوبہ بالکل ڈیفالٹ کر سکتا ہے، جب تک وہ قرض واپس کرنے کی صلاحیت جب کھو دیتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈیفالٹ کر ٹیکسیشن کا جاتا ایک ہے۔ نظام ہے، ٹیکسیشن کلیکشن ہوتی ہے، وفاق کے ساتھ کیا وہ شیئرنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ آپ کے بڑے اچھے دونوں نے بڑے امپورٹنٹ سوالات اٹھائے۔ میں ذرا آپ دونوں حضرات سے جو یہ انتظامی امور ہے نا، اس پر بڑی ڈیٹیل بات کروں گا، کیونکہ پولیٹیکل نعرے ہم نے بڑے دیکھ لیے کہ جی کالا باغ ڈیم ہے تو یہ مسئلہ ہے، اس پر یہ پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، لیکن یہ پولیٹیکل نعرے کتنا ڈیمیج پہنچا گئے ہمارے آج کے سسٹم کو، جو پانی کے ریزروائر کا سسٹم تھا۔ کاشف انور صاحب، اس وقت صوبائی قرض پہ ہم اس لیے فوکسڈ ہیں کیونکہ ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں وفاق کی، لیکن صوبائی قرض پہ اکثر باتیں نظر انداز ہو جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ایک پوری لسٹ جو آپ کے سامنے میں نے شیئر کی، اس میں 2 صوبوں کا اچھا رول رہا کہ خیبر پختونخوا نے بھی 50 ارب روپے قرض واپس کر کے تھوڑا سرکاری توازن پیدا کیا، پنجاب نے بھی 675 ارب روپے کے طویل المدتی بینک قرض جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن کیے، اس کی ادائیگی مکمل کی، لیکن پھر 405 ارب لے بھی لیا۔ جی بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قرضے واپس کیے وہی قرضے دوبارہ لے بھی لیے گئے، تو نیٹ امپیکٹ تو کوئی نہ ہوا۔ اور جو سب سے ضروری بات ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم پاکستان کے اندر ہیں اور جب پاکستان پہ کوئی کڑا یا مشکل وقت آتا ہے، تو کیا ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پنجابی ہیں یا ہم سندھی ہیں یا ہم بلوچی ہیں؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ اب اگر اس وقت پاکستان میں فلڈ آیا ہے تو کیا ہمیں اب صوبے کی سطح پہ اس پہ بات کرنی چاہیے کہ اس وقت اگر لاہور راوی میں 88 کے بعد فلڈ آ گیا ہے تو میں نے یہ بات تو نہیں کرنی، میں نے تو یہ بات کرنی ہے کہ پاکستان میں فلڈ آیا ہے اور دوبارہ یہ 3-4 سال کے بعد آیا ہے۔ تب بھی ہم نے یہ تب بہت شور مچایا تھا کہ $30 بلین کا نقصان ہو گیا ہے اور 30 ملین لوگ جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، 1700 سے 2000 لوگ جو ہیں وہ اس میں بہ گئے ہیں، بہت سا جانی مالی نقصان ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ پلاننگ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اپنے کور ایشوز کی سمجھ ہے، اس کی پرائرٹی لسٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ اب صوبے میں چاہے صوبوں کی بات کر لیں آپ، چاہے وفاق کی بات کر لیں، صوبوں نے کمانا ہے اور پھر اس نے اپنی کٹی میں سے وفاق کو دینا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا اگر صوبوں کے بھی جو کنسرنز ہیں، کیا وہ صحت پہ، تعلیم پہ، صاف پانی پہ، سیکیورٹی پہ، یہ سارے ایشوز، یہ سارے کنسرنز تو صوبے کے ہیں، کیا وہ یہ تمام چیزیں پوری ہو رہی ہیں؟ ہم ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں 3 کروڑ بچہ جو ہے وہ اس وقت اسکولوں کے باہر ہے۔ ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ بھائی جو بچہ ہے، کیا ہم یہ کہیں گے یہ پنجابی بچہ ہے، یہ بلوچی بچہ ہے، یہ سندھی بچہ ہے؟ ہم پاکستانی کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا 3 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکولوں میں نہیں جاتا۔ اب ہمیں پلاننگ کی طرف آنا ہے، ہمیں اپنے کور ایشوز کا پتہ ہے۔ جب آپ نے یہ کہا، جب 18ویں ترمیم آئی اور وفاق سے یہ اختیار لے کر ہم نے صوبوں کو دے دیا، تو کیوں دیا؟ بات یہ ہے اس سے کس کو فائدہ ہوا؟ کیا ذات کو فائدہ ہوا یا اس صوبے کے لوگوں کو فائدہ ہوا یا کسی سیاسی پارٹی کو فائدہ ہوا؟ اور وہ پیسہ ہم نے کیا عوام پہ لگایا، یا وہ پیسہ ہم نے اخراجات کیے، یا وہ پیسہ اس ملک سے باہر چلا گیا؟ تو دیکھیں یہ کچھ ایسے سوال ہیں اور کچھ ایسے تلخ سوال ہیں اور ایسی تلخ حقیقتیں ہیں جس کا جواب آپ کو بھی پتا ہے، جس کا جواب مجھے بھی پتا ہے اور جس کا جواب عوام کو بھی پتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم پھر وہی غلطی کرتے ہیں، ہم انہی کو الیکٹ کرتے ہیں اور انہی کو الیکٹ کرا کے پھر انہی کو اپنا حاکم بناتے ہیں، جس سے ہم نے پچھلی بار صحیح فیصلے یا صحیح حکمت عملی یا صحیح فوائد ہم نے عوام کے لیے نہیں لیے ہوتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ عوام بھی جب الیکشنز ہوں تو سوچے، اور جو ان سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو لانے والے ہیں ان کو بھی اس طرف دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں اس وقت پاکستان
اس سے کروں گا سر آج میں آپ سے ذرا پولیٹیکل معاملات، اس کے انتظامی امور اور ہماری جو اکانومی اتنی ڈیمیج ہو رہی ہے، یہ خالی مسئلہ لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ کا نہیں ہے سیلاب، یہ مسئلہ لوگوں کی اکانومی کا ہے، ملک کی اکانومی کا ہے، اور بہت بڑے لیول پر زراعت اس سے، لائیو اسٹاک اور انسان یعنی ہیومن ریسورس اس سے متاثر ہو رہا ہے. ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک بات ہے. انفراسٹرکچر سے لے کر لائیو اسٹاک، زراعت، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں. اسی کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. ڈاکٹر توصیف صاحب، سر صوبائی قرض کا جو سسٹم ہے اس وقت وہ دیکھیں، اس کی واپسی کا سسٹم دیکھیں، ڈیولپمنٹس دیکھیں، ڈیولپمنٹ کے پورشنز اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایک آدھا صوبہ اس میں بہتر اگر پرفارم کرتا ہوگا تو 2-3 صوبے اس سے نیچے جا کے پرفارم کر رہے ہوں گے. یکساں پرفارم کیوں نہیں کر رہے جبکہ این ایف سی میں تو سب کا شیئر ٹھیک ہے، مناسب ہے؟ بہت شکریہ جی. اس طرح کا سلسلہ ہے جی کہ اس وقت جو پاکستان کی معیشت میں قرضوں کا جو رواج ہے یا ٹرینڈ لائنز ہیں، یہ رول اوور کی بنیاد پر ہے. اچھا، ہم نے دیکھتے ہیں کہ وفاق کی سطح پہ ہم جو چین سے قرضے لیے اسے رول اوور کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، بین الاقوامی قرضوں کو رول اوور کروا لیتے ہیں. اسی طرح ہمیں وہی ٹرینڈ اب صوبوں کی بنیاد پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے زید سے پیسے لیے اور حامد سے کہا اسے پے کر دیں. اس کے بعد جب حامد کو پے کرنا تھا آپ نے کہا زید پیسے دینا پچھلے اور دے دیے تھے نا، اب میں حامد کو دے دیتا ہوں. اور یہ معاملہ چلے جا رہا ہے. لیکن اور اس چیز کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے آئی ایم ایف کا قرض کی انسٹالمنٹ دینے کے لیے قرض مل گیا ہمیں کہ اس کی انسٹالمنٹ دے سکے، اس کو سیلیبریٹ اور اکانومی کی کامیابی سمجھا جاتا ہے. اور اس کے ہماری جو اکانومی ہے اس کے فنڈامنٹل سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو ہم بیسیکلی 2 پیراڈائمز میں رہ رہے ہیں. ایک وہ جو عوام کا ہے، عوام کا، حکومت کا، آئی ایم ایف کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. 2.5 ملین بیلز انڈاکومنٹڈ ہے اس پاکستان میں. پیدا ہوئی پتہ نہیں چلا کہ پاکستان میں کاٹن ہوئی یا نہیں ہوئی. جو مطلب پیدا بھی ہوئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں. ایک حکومتی اشاریہ ہے جس میں کہا ہے کہ پاکستان میں کاٹن کی شارٹیج ہے. دوسری طرف انڈیپینڈنٹ 2.5 ملین بیلز جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، وہ کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو ہم ایک 2 ریالٹیز میں شکار ہیں، جسے ہم 2 ریالٹیز میں رہ رہے ہیں. اتنی ڈاکومنٹڈ اکانومی کے باوجود جو کیسے ہو سکتا ہے؟ بلوچستان میں اگر ایک سڑک بننے کا اعلان ہوتا ہے تو اس میں وفاق کا بھی اس کے اوپر بورڈ لگ جاتا ہے، صوبے کا بھی بورڈ لگ جاتا ہے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بھی لگ جاتا ہے. تینوں کی آڈٹ پارٹیاں آتی ہیں، اسے ویریفائی کر کے جاتی ہے کہ روڈ بن گئی، اور تینوں کے فنڈز ریلیز ہو جاتے ہیں. تو ہم ایک جادوئی حکومت میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ سارا کا سارا نظام پورا ہے، لیکن نہ حکومت کے ثمرات عوام کو اور نہ ہی عوام کی ریالٹیز حکومت تک پہنچتی ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افریقہ کے ایک ملک کے بلینر تھے تو اسے حکومت نے بہت تنگ کیا. انہوں نے کہا جی اثاثے کہاں سے آئے، کس طرح انہوں نے جاتے ہوئے ملک چھوڑتے ہوئے انہوں نے کہا جی میں باہر جا رہا ہوں. اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ جب میں غریب سڑک پہ سوتا تھا تو اس وقت حکومت میرے پاس پوچھنی آئی کہ آپ کے غربت کے وسیلے کیا ہیں. تو جب عوام کو، حکومت کو غریب آدمی کا یہ پوچھنے کا حق ٹائم نہیں ہے کہ آپ غریب کیسے ہیں، تو انہیں پھر یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ امیروں سے پوچھیں کہ آپ امیر کیسے ہوئے. ایک ایسی سچویشن میں ہم لوگ رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہم لوگ ٹاک شوز بھی کرتے ہیں، ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہ ترقی بھی ہو رہی ہے، لیکن ایک شدید ڈسکنیکٹ ہے چیزوں کا آپس میں. اور یہ کوئی ہڈن ٹروتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی بات اس میں ذرا ایک چیز ایڈ کرتے ہیں. ابھی چلیں آپ نے یہ کہا کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو عوام سے جس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن قرض لینے کا تعلق عوام سے اس لیے کیونکہ بوجھ ہمیں اتارنا پڑتا ہے. سیلریڈ کلاس کو، مجھے آپ کو اتارنا پڑتا ہے، کاشف صاحب کو. اچھا، اگین دس از ویری ویری انٹرسٹنگ فینومینا کہ باقی چیزوں کے لیے تو پیپرا موجود ہے، باقی چیزوں کے لیے تو پرمیشنز موجود ہے، لیکن جب قرض لینے کا معاملہ آتا ہے تو وہ کئی وزارت خزانہ چپ کر کے قرض لے لیتی ہے. اس کا نہ ہی کوئی ریشنل آتا ہے نہ ہی کمپیٹیٹیو بیڈنگ آتی ہے. چلیں، میں سر ایک بریک کی طرف جانا ہے. میں اس پر نا یہ جو انفراسٹرکچر ہے، پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں، اس پر ذرا بات کروں گا آپ سے. اور انتظامی امور پر چونکہ 2 ہمارے پاس سینئر صحافی اور تجزیہ کار بھی موجود ہیں. یہ جو سیلاب کی تباہ کاری ہے، ہم کب تک اس طرح
بار بار اس کو دیکھیں گے اور اس سے جتنا نقصان ہماری اکانومی کو ہو رہا ہے اس پر ذرا ڈیٹیل بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. انور رضا صاحب بڑی ڈیٹیل ایک ڈاکٹر توصیف صاحب نے تو ایک نئی جہت کھول دی پورے قرضوں والے معاملے کو لے کر. کاشف انور صاحب نے بھی انڈسٹری اور اس سے ریلیٹڈ اور وفاق کی اور صوبائی ذمہ داریاں اور قرض پر بات کی. میں ذرا چاہوں گا ہم اس پہ ضرور بات کریں. ہم اپنے ذرائع وسائل ان کا استعمال کتنا بڑھا سکیں, انتظامی طور پر بات کروں گا, اور جہاں پر قرض لے رہے ہیں کیا اس کے ثمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں, اور قرض لینے کے بعد جو واپسی ہے وہ تو ہڈیوں سے بھی جاتی ہے عوام کے, لیکن کیا اس کے ثمرات عوام تک پہنچتے ہیں. تیسرا یہ کہ انتظامی طور پر آج کی سیلابی صورتحال, وہ اگر 38 سال پرانی صورتحال ہم پھر دیکھ رہے ہیں تو ہم نے اپنے انفراسٹرکچر میں کیا بہتری کی. دیکھیے اسلام, قرض کے حوالے سے تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کے ثمرات تو حکمران لیتے ہیں, اور اس کا جو بوجھ ہوتا ہے اس کی جو سود کی ادائیگیاں ہوتی ہے وہ ہم سے لی جاتی ہیں. اور آپ نے دیکھا یہی وجہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ بالکل 50% جو پاکستان کی آبادی ہے وہ خطے غربت سے نیچے رہ رہی ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں, جسٹیفائی کر سکتے ہیں, جو قرضوں کے ثمرات ہیں وہ حکمران وصول کرتے ہیں اور ادائیگیاں عام آدمی دیتا ہے. آپ نے کہا دیکھیے قرض لے لیا جاتا ہے, دیگر ممالک بھی قرض لیتے ہیں, لیکن قرض کا استعمال کیا جاتا ہے. یا تو ہمیں نظر آئے کہ ہمارے ملک کا انفراسٹرکچر بڑا ڈیولپ ہو رہا ہے, میں اس کو کلب کروں گا سیلاب سے, تو پتہ چلے کہ ہم نے سیلاب کو روکنے کے لیے سیلاب کی تباہ کاریاں, دیکھیے آپ قدرتی آفات کو روک نہیں سکتے, لیکن اس کی تباہی کو کم ضرور کر سکتے ہیں اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے, اپنی لانگ ٹرم پالیسیز کے ذریعے. وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. آپ نے قرض لیا اور عام آدمی کو ریلیف ہمیں وہ بھی دکھائی نہیں دے رہا. آپ نے قرض لیا, آپ نے اپنے لیے تو لگژری گاڑیاں منگوا لی, لیکن آپ عام آدمی کی زندگی میں بہتری نہیں آئی. تو یہ چیزیں جو ہیں کمپیریزن کرتی ہیں, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو قرض ہے وہ حکمران اپنے اخراجات کے لیے, اپنے انتظامی اخراجات کو پورے کرنے کے لیے, اپنے شارٹ فالز کو اور ایک کٹی سے نکال کے دوسرے میں خرچ کرنے کے لیے لگاتے ہیں. جہاں تک بات کی آپ نے سیلاب کی, دیکھیے آپ قدرتی آفات پہلے بھی آئی ہیں, اب بھی آ رہی ہیں, آئندہ بھی آتی جائیں گی, لیکن افسوسناک عمل یہ ہے کہ آپ کی انور رضا صاحب اس میں ایک ایڈ کر دیں گے سر, ایک ریکویسٹ ہے, ایک چیز ایڈ کر دیں. قرض بھی لے رہے ہیں ہم, اپنے پنجاب کے حوالے سے گرانٹس بھی لے لیں, فرض کریں ہم خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی گرانٹس لے لیں, قرض لے لیں, پھر کوہستان جیسے اسکینڈل نکل آئے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. دیکھیے اسلام, آپ نے وفاق کی بات کی نا, 18ویں ترمیم کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے, صوبے بہت مضبوط ہوئے ہیں, لیکن دیکھیے نا صوبوں نے مضبوط تو کیا, جو فیڈرل کا جو ہم IMF سے قرض لیتے ہیں وہ پورے ملک میں خرچ ہوتا ہے, لیکن اس کا جو سود کی ادائیگی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے, اس میں اپنا پول نہیں کرتے صوبے. ایک بات, جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے آپ نے دیکھا سب سے پہلے ریسکیو, ریلیف اور ری ہیبلیٹیشن کا جو کام ہے وفاق اس میں اپنی ان پٹ دیتا ہے فائنینشلی, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ ساتھ پاک فوج اس میں اپنا کردار ادا بھی کرتی ہے. پھر آپ نے بات کی, دیکھیے میں نے آپ سے کیا کہ ہم قدرتی آفات کو روک نہیں سکتے, لیکن اس کی تباہی کو کم کر سکتے ہیں. کیسے؟ ہمارے پاس جدید سسٹم ہونا چاہیے, ہمارے پاس پالیسیز ہونی چاہیے, ہمارے جو ادارے ہیں انہیں ویل ایکوپڈ ہونا چاہیے. آپ دیکھنا NDMA, PDMA کہاں پر ہیں, ہمیشہ سے جب بھی ایسی کوئی قدرتی آفت آتی ہے سب سے پہلے جو اسپاٹ پر, جو فیلڈ پر, آن گراؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاک فوج کے جوان ہوتے ہیں. بھائی ان کا کام ہے, پھر آپ ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, تو ہمارے سویلین اداروں کا کام ہے. ہمارے یہاں ہوتا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, افسوسناک عمل ہے, میں پھر اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کرپشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. یہ جو ابھی انور رضا صاحب بات کر رہے تھے, اور میں اس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ان دو حضرات نے, دونوں ماہر معیشت ہیں, انہوں نے اس پر بات کی, اس کو لے کر ہم اپنے انتظامی امور کی بہتری پر توجہ دے رہے ہیں, یا بہتری آئی ہے؟ اگر لاسٹ کوئی 77-78 سال کی میں بات کروں تو کوئی بہتری آئی ہے؟ دیکھیں کوکر صاحب, بات یہ ہے, ملک بنائے جاتے ہیں لوگوں کے لیے, پولیٹیکل پارٹیز بنائی جاتی ہیں لوگوں کے لیے, ادارے بنائے جاتے ہیں لوگوں کے لیے, قانون سازی بنتی ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. یہ کانٹریکٹس, ایگریمنٹس دنیا جہان کے ساتھ تعلقات بنائے جاتے ہیں لوگوں کے نام پہ, لوگوں کے لیے, اور ہر چیز آپ لوگوں کے نام پہ کر رہے ہیں, لیکن کہیں پہ بھی آپ کو حکمرانوں اور لوگوں کے درمیان کوئی میتھمیٹیکل ایکویشن نظر آتی ہے؟ کوئی مجھے شخص بنا کے, بڑے سے بڑا میتھمیٹیشین جو حساب کتاب جانتا ہو, مجھے یہ ایکویشن بنا کے دکھائے کہ ان کے آپس میں کوئی ایکویشن ہے بھی یا نہیں ہے. جس ملک کا یہ عالم ہو کہ عام آدمی اور حکمران کے درمیان کوئی ایکویشن ہی نہیں ہے, یعنی سوائے ابھی ڈاکٹر توصیف صاحب کر رہے تھے,
اس کا سوائے اس کے کہ اس کا خون پیا جا رہا ہے، وہ رگڑے کھا رہا ہے، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ نوکری پیشہ ہو، چاہے وہ حلال کی کمائی والا ہو، چاہے ریڑھی والا ہو. جب یہ عالم ہو، جب اس طرح کا فراڈ ہو رہا ہو کہ حکمران کچھ اور ہوں، اتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہو، اتنا بڑا سمندر دونوں کے درمیان حائل ہو کہ لوگ کچھ اور ہوں، تو آپ مجھے بتائیں اس ملک کے ساتھ مطلب کیا لوگوں کا نظریہ. مثلا ایک دفعہ میں چولستان گیا، کھوکھر صاحب چولستانیوں سے ملا، میں نے وزٹ کیا 2-3 دن کا، بہت دفعہ گیا لیکن 2-3 دفعہ. ایک دفعہ ایک چولستانی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا پاکستان کے بننے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی ہم تو سادہ سے لوگ ہیں، ہمیں نہیں معلوم. پاکستان بننے سے پہلے یا اس کے فوراً بعد ہمارے پاس 200-300 گائے ہوتی تھی ہمارے پاس. یہاں چولستان میں فری میں گھاس ہے، وہ چرتی تھی، شام کو واپس آ جاتی تھی، اور اس کی بہت قیمت تھی. اس کا دودھ تھا، اس کا مکھن تھا، اس کی لسی تھی، اس کی ہر چیز تھی. کہتا ہے آج 70 سال کے بعد ان میں سے ہمارے پاس گائے 2-4-8 رہ گئی ہے، باقی چلی گئی ہے. کوئی شخص کہتا ہے پاکستان میں حکمران یا کوئی شخص آ کے مجھے یہ سمجھا دے کہ اس کے بدلے مجھے ملا کیا ہے. میں نے کوئی فراڈ کیا ہے، میں نے کوئی جوا کھیلا ہے، میں نے کوئی ایسا غیر قانونی کام کیا ہے، میری 200-300 گائے کہیں چلی گئی، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا میرے ساتھ، اور اس کے بدلے مجھے کچھ بھی نہیں ملا سوائے اس کے کہ بھوک اور ننگ کے، سوائے اس کے کہ یہاں پہ کوئی ہیلتھ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، سڑک نہیں ہے. کہتا ہے ڈراؤٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم مال لے جا کے بہاولپور تک یا کسی آبادی تک. میں آپ کی بات سے بالکل ٹھیک ہے، یعنی اگری ہوں. اتنا بڑا ظلم جہاں پہ ہو رہا ہو، وہاں حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، اداروں کو سوچنا چاہیے، قانون سازوں کو سوچنا چاہیے، ہم سب کو میڈیا کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یار اتنا بڑا ڈسکنیکٹ، اتنا بڑا بم ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، کسی وقت بھی بڑا مسائب ہو سکتا ہے. اس گیپ کو آپ کم آپ نے کریں، یہ صحیح جانب اشارہ لوگوں کیا کے ہے. درمیان یہ اور اصل میں تو حکمرانوں کے انتظامی درمیان امور یہ ایکویشن ہے، بنائیں. بالکل انتظامی امور یہ ہے. کاشف انور صاحب، سیلابی صورتحال ہم سب آپ سب فیس کر رہے ہیں کسی نہ کسی طور پر. اس کے بعد جب یہ انشاءاللہ جلد چھٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دلائے گا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے ایگریکلچر کا بڑا مسئلہ بنے گا، فوڈ سیکیورٹی ایک الگ ایشو بن جائے گا، پھر لائیو سٹاک کی بڑی تباہی ہوئی ہے، لائیو سٹاک کا بھی بڑا مسئلہ بن جائے گا، انسانی جانوں کا بڑا ایشو ہوا ہے، انفراسٹرکچر کی بڑی تباہی ہوئی ہے. اکانومی پر کتنا بڑا بوجھ ہے یہ ایک بار پھر سے، اور اسی کو صحیح کرتے کرتے تو ہمیں اور مسائل شروع ہو جائیں گے. دیکھیں ہمیں سیکھنا چاہیے. ابھی میرے بھائی کے بات کر رہے تھے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھیں کھولنے کے لیے آپ کو ہلکے سے جھٹکے دیتا ہے، اور ہم نے کبھی بھی کسی جھٹکے سے کچھ نہیں سیکھا. جو 2022 میں سیلاب آیا، ہم نے اس سے کیا سیکھا، ہم نے کیا کیا. بات یہ ہے کہ پچھلے 78 سالوں سے ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے کیا ڈیمز بنائے. اس وقت کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم واٹر سکیئرس کنٹری ہونے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی سیلاب آ کے آپ کا سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. انڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جو کہ آپ نے شروع کے اپنے بیانیے میں انڈیا کی بھی بات کی تھی کہ وہ ہمارا ایسا دشمن ہے کہ یا وہ پانی کو روک لیتا ہے ہمیں مارنے کے لیے، یا وہ پانی کو چھوڑ دیتا ہے ہمیں مارنے کے لیے. اب اگر ہم نے ٹیکنالوجی کی بھی بات کی، ہماری پاکستان کی اور انڈیا کی جو جنگی ٹیکنالوجی میں کیا ہوا. دیکھیں اب اس وقت جو فائٹ ہے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس وقت نہ ہی جہازوں کی فائٹ ہے، نہ ہی بارڈرز کی فائٹ ہے، نہ ہی یہاں پر اس وقت ہم نے آگے بندوقوں کی فائٹ ہے. اس وقت اکانومی کی فائٹ ہے. کون کتنا ایڈوانسڈ ہوگا، کس کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہوگی، کس کے پاس کتنا انفراسٹرکچر ہوگا. ہم نے جو بنایا انفراسٹرکچر کی، کیا سیلاب نے اس کو نقصان نہیں پہنچا دیا. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ہماری ساری ڈپینڈنسی جو ہے 60% ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس سے منسلک ہیں، تو کیا ان کا اس سے نقصان نہیں ہوگا. کیا ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ 2022 کے سیلاب کے بعد جب بیماریاں پھیلی تھیں تو ہم نے کیا کیا تھا. ہم نے جو انٹرنیشنل فورم پہ جا کے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو فنڈ کریٹ کروایا تھا، جو ہمیں سارا لون ملا تھا، وہ کہاں لگا ہے. ہم جو لون لیتے ہیں، دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ ہم نے کیا اس سے. اچھا کاشف انور صاحب، چونکہ آپ کا تعلق چیمبر آف کامرس سے بڑا گہرا رہا، آپ لوگ وزٹ بھی کرتے ہیں، یہ جو سوال ہے کہ کہاں لگا، کیا دیکھا کہیں لگا؟ دیکھیں میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ پیسہ لگا،
یہ پیسہ بالکل لگا انڈر پاسز کے اوپر, اوور ہیڈ بریجز کے اوپر, موٹر ویز کے اوپر. کیا اور یہ پیسہ ہم نے قرضہ لے کے لگایا, کیا اس پیسے نے جنریٹ کیا؟ اس پیسے کو جہاں لگنا چاہیے تھا, اس پیسے کو سے ڈیمز بننے چاہیے تھے, اس پیسے سے واٹر ریزروائرز بننے چاہیے تھے, اس پیسے سے انڈسٹریل پارکس بننے چاہیے تھے, اس پیسے سے سولر پارکس بننے چاہیے تھے. ہم آج بھی ہم نے اپنی ٹرانسمیشن لائنز کو امپروو نہیں کیا, بجلی کی جنریشن کو ہم نے زیادہ کر لیا, اور وہ بھی ہم نے اپنی جو کیپیسٹی چارجز کے اوپر کیا, وہ بھی ہم نے فیول کے اوپر کیا. جب آپ کی پلاننگ ہی غلط ہوگی تو پھر دیکھیں پھر اس سے فائدہ نہیں ہوگا, اس سے اچھا آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کاشف صاحب. تو اسیف صاحب, ہم نے انفراسٹرکچر کی مد میں سڑکیں بنا لی, انڈر پاسز بنا لی, یہ اچھا ہے, یہ بھی برا نہیں ہے, بنانا پڑتا ہے. کنیکٹیوٹی بنائی ہم نے, موٹر ویز بنائی, کنیکٹیوٹی بہت ضروری. لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں سولر پارکس کی, انڈسٹری پارکس کی, یا آئی ٹی پارکس کی ہم بات کر لیں, انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے واپس کیا جنریٹ کریں گے, اس پر خرچ کیا ہم نے؟ اچھا کوئی جو اچھا یہ ہمارے لیے بہت آسان کام ہے کہ ہم سارا کا سارا مدعا حکمرانوں پہ ڈال دیں. ہم نے یہ دیکھا کہ حکمرانوں کو ایک سائٹ پہ کر دیں کچھ لمحے کے لیے. کیا ہمارے چیمبر آف کامرس اپنا رول پلے کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے یونیورسٹیز اپنا رول پلے کر رہی ہیں؟ کیا ہمارے ٹی وی چینلز اپنا رول پلے کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے. تو ایک ڈی این اے کا وائرس ہے جو تھرو آؤٹ جو سرایت کیا ہوا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہائیسٹ لیول پہ پاکستان کی غیر ممالک کے سربراہان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں پاکستان نے پروجیکٹس کر دیں. اچھا ان پروجیکٹس کا بزنس مین بھی جاتے ہیں اس ملاقات میں. ان پروجیکٹس کا کاغذ کوئی نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے, کمیٹی فارم ہو جاتی ہے. پاکستان کے پاس 200 سے زائد اس وقت ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹس ہیں. کیا ہم 200 یونیورسٹیوں کی یہ ڈیوٹی لگا سکتے ہیں کہ یار 200 پروجیکٹ ہی ڈاکیومنٹ کر دو؟ ہزاروں لوگوں پہ مشتمل ایک یونیورسٹی جو گریجویٹس نکال رہی ہے, کیا ایک پروجیکٹ سال کا نکال سکتی ہے جس سے پاکستان کی عوام کا مسئلہ حل ہوتا ہو؟ کیا 200 سے زیادہ ہمارے چیمبر آف کامرس ہے, کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہر چیمبر آف کامرس سے ایک سال میں ایک پروجیکٹ آ جائے کہ یہ والے پروجیکٹ سے بزنس کمیونٹی کا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ اچھا ویسے میں یہ آپ کے ساتھ, آپ نے چلے بات کھول دی ہے تو ایک چیز اس پہ ایڈ بھی کروں. انور رضا صاحب بھی کور کر رہے ہیں لمبے عرصے سے ان چیزوں کو. چیمبر آف کامرس صرف میں نے تب ایکٹیو دیکھتا ہوں گورنمنٹ کے ساتھ, گورنمنٹ بھی خیر ان کے ساتھ صرف تبھی کوارڈینیشن کرتی ہے جب آپ نے بجٹ پیش کرنا. اس میں صرف ٹیکسیشن والا اتنا سا کھانا ہوتا ہے, ٹیکسیشن کی مد میں بزنس مین چاہتا ہے اس کو چھوٹ مل جائے یا پھر کوئی بہتری ہو جائے. ہمیں پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں رہنے کی عادت ہے نا, کہ ہمیں پروٹیکشن, اس ٹائم لوگ کمپیٹیٹیو نہیں ہونا چاہتے, جا کے کمپٹیشن نہیں کرنا. میں نے عرض کیا نا کہ جو ڈی این اے لیول کا یہ وائرس ہے جو اکراس دا سسٹم آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ 200 چیمبر آف کامرس کے لیے اپنی بزنس کمیونٹی کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی, ڈسپلے سینٹر بنا دیں. اب وہ جو ڈسپلے سینٹر بن ہے, ارب روپے کا ہمارے پاس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کوئی ایسی چیز آ جائے جو کہ ٹینجیبل ہو. اس ٹینجیبل کے چکر میں ایک عمارت کھڑی کر دیتے ہیں جس کے اندر اس کے بعد کرائے پہ چلی جاتی ہے, وہ اس کرائے سے ریونیو آ رہا ہے, اس کا ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سے 0 ملٹیپلائی 0 ڈیوائڈیڈ بائی 0 امپیکٹ آتا ہے اس کا. کیا لاہور چیمبر آف کامرس, اسلام آباد چیمبر آف کامرس, راولپنڈی چیمبر آف کامرس, ہم لوگ سال کا ایک پروجیکٹ نہیں دے سکتے کہ کراچی کو بھی ایڈ کریں نا, بہت بڑا چیمبر آف پورے پاکستان کا جی. اور اس سے زیادہ جو ریجنل چیمبرز ہیں جنہیں رحیم یار خان چیمبر ہو گیا, کوئٹہ چیمبر ہو گیا, چمن چیمبر ہو گیا, کہ آپ کے لوکل ایشوز ہیں لوکل. اچھا اس کے بعد کیا جو آپ نے پروونسز کی بات کی نا, پروونسز سے سینٹر نے اپنے جو ڈیوالو کر دیا ٹورڈ پروونسز سے انہوں نے جانا تھا ضلعی حکومتوں کے پاس. بالکل اس پہ میں کروں, بہت اچھا آپ نے پوائنٹ. وہاں پہ گیپ آ گیا, اب وہ بیچ میں کہیں ہینگ کر رہی ہیں چیزیں, نہ ہی ہم نے انہیں صحیح طرح سے ڈیوالو کیا, نہیں جو اس وقت جو ہے اسلام آباد کی بات کر لیں آپ کہ ڈی جی صاحب جو ہے وہ واٹر کے پانی کے معاملے پہ کھلی کچہری کر رہے ہیں. اور بھائی یہاں کی حکومتیں کہاں گئی, عوام کے نمائندے کہاں گئے, جو کہ ضلعی حکومت تھی پاکستان کی وہ اسلام آباد کی, وہ کہاں گئی؟ ہم کس سے جا کے سنوائی کریں کہ ایک ہی وہ چیف ضلعی حکومت تو سر یہ بھی تو حکومتوں کا کام ہے نا, میرا آپ کا کام تو نہیں ہے. جادو ہے پاکستان میں, حکمران نظر آتے ہیں, حکومت کہیں نہیں ہے. انور رضا صاحب یہ جو ضلعی حکومت ہے اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کریں, پھر میں بریک کے بعد اس پہ ڈیٹیل آپ لوگوں سے بات. ضلعی حکومت تک تو ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ جاتا نہیں, صحیح بات ہے. ایم پی اے کو ہم نے کہہ دیا جی گلیاں پکی کرا لو, سڑکیں بنوا لو, گٹر ٹھیک کرا لو,
یہ کام تو لوکل گورنمنٹ کا ہے, ایم پی اے کا ہے نہیں, لیکن ایم پی اے نے چونکہ ووٹ لینے ہوتے ہیں اور اسی چیز پہ ووٹ ملتے ہیں. دیکھیے ارسلان, جب تک بلدیاتی نظام افیکٹو تھا آپ نے دیکھا کہ عام آدمی کا جو کام تھا, وہ مسائل تھے گلی محلے کے, وہ بھی حل ہوا کرتے تھے. دیکھیے یہ ایم این اے ایم پی ایس کی سطح تک تو پھر اسی طرح ہوگا کہ جو فنڈز آپ کو ترقیاتی فنڈز ملیں گے اس کا غیر ضروری استعمال کیا جائے گا, وہ اپنی ذات کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا, اس کا عام آدمی کو یا حلقے کے عوام کو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے بلدیاتی لوکل نظام کو مضبوط کرنا, بحال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم سیلاب کی بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیے کہ کیا یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں سیلاب آیا؟ اچھا انور رضا صاحب, میں چاہوں گا اس میں آپ نے ایڈ اپ کرنا ہے ایک بریک کے بعد. ایک تو یہ سیلابی صورتحال جو آپ کر رہے تھے یہ بات کیجیے گا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ضلعی سطح کی حکومتیں جب تک امپاور نہیں ہوں گی, یہ جو ڈرینیج سسٹم ہے, اربن فلڈنگ ہے, شہروں کے اندر فلڈ آ رہے ہیں, اس کی بڑی وجہ ڈرینیج سسٹم کا نہ ہونا یا اس کا خراب ہونا ہے. یہ کام تو ضلعی حکومت کا کرنے کا ہے سب سے زیادہ, اسی چیز کے لیے تو ان کو لایا جاتا ہے, اسی وجہ سے زیادہ بڑی خامیاں اور پریشانیاں آ رہی ہیں. میں ذرا ایک بریک لیتا ہوں, اس پر بھی بات کرتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. انور رضا صاحب, یہ جو اربن فلڈنگ ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں, ضلعی حکومت کو لے کر آپ کچھ بات کر رہے تھے. آپ نے اربن پلاننگ کی بات کی, زراعت کی بات کی, سیلابوں کی بات کی, درخت کاٹ دیتے ہیں, درخت لگاتے نہیں ہیں. انوائرمنٹل چینج جو ہے دنیا بھر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, پاکستان اس کو ابھی تک شاید اس طرح سیریس نہیں لے رہا. پھر آپ دیکھیں فلڈ پہلی مرتبہ نہیں آیا, زلزلے پہلی مرتبہ پاکستان میں نہیں آئے. ہم نے ان کے لیے اقدامات کیا اٹھائے, اب تک کیا کیا ہم نے, جو پیسوں کا مصرف تھا کیا وہ ہم نے صحیح کیا اس کا یا غلط استعمال کیا, یہ سوال تو عام آدمی بھی جانتا ہے. پھر آپ دیکھیے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ صرف کاسمیٹک سرجری کرتی ہیں, جو دکھائی دیتا ہے, پل بنا دیے, سڑکیں بنا دی. مجھے بتائیے کسی نے کوئی لانگ ٹرم پالیسیز بنائی ہیں؟ کلائمیٹ چینج پہلے دن کا مسئلہ ہے کوئی, کیا ہماری جو لاہور دیکھ لیجیے آپ, لاہور میں کس طرح پولوشن ہے, اس کو کم کرنے کے لیے کیا پریکٹیکل کیا کیا گیا؟ ہم صرف باتیں کرتے ہیں, ہم وعدے وعید کرتے ہیں, یا صرف وہ کام کرتے ہیں جو عوام کو نظر آئے. لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہوتی ہیں. سیلاب پر ہم بھی ایک دوسرے کو بلیم گیم کرتے ہیں. وفاق ٹھیک ہے صوبوں کی مدد ضرور کرتا ہے, لیکن مجھے بتائیے این ڈی ایم میں, پی ڈی ایم میں ہمارا جدید نظام کہاں پر ہے؟ سب سے بڑی بات ہمارے اندر لیک آف کوارڈینیشن ہے اداروں کے اندر. ہمیں ادارہ جاتی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو زرعی زمینیں ہیں ان کو ہم تو سوسائٹیز میں کنورٹ کرتے جا رہے ہیں. تو مجھے بتائیے یہی حالات ہوں گے, انوائرمنٹل چینج یوں ہی آتی ہے. پھر آپ دیکھیے ہم نے کی تباہ کاری کو روکنے کے لیے کیا پریکٹیکل کی خلاف ہے, ہم ریسکیو کا کام کرتے ہیں, اس کے بعد فلیپ کا کام کرتے ہیں, پھر ریہیبلیٹیشن کا کام کرتے ہیں. یہ ابھی پچھلے سیلاب کی تباہ کاری ختم ہوتی ہے, اگلا سیلاب پھر آ جاتا ہے. تو ہمیں اس پر سوچنا ہوگا, ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز اڈاپٹ کرنی ہوں گی. حکومت کوئی بھی ہو, ہمیں ریاست کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیے نا, حکومتیں آتی جاتی ہیں, ریاست قائم رہتی ہے. آپ کو دیکھنا انوائرمنٹل ایک فنڈ ہے جو آپ کو 3 برس میں ملنا ہے, $5.8 بلین, اور اس کی پہلے برس میں $1.3 بلین آپ کو قسط ملنی ہے. وہ کہاں پر لگے گا؟ وہ صوبوں پر بھی لگے گا. لیکن اس کو دیکھنا, اس کا مصرف کیا ہوگا, اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. جب آپ فنڈ باہر سے لیتے ہیں اور اب آپ اس کا استعمال صحیح نہیں کرتے, تو پھر یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا قصور تو نہیں, وہ تو نہیں آپ کو روکتے کہ آپ فنڈ صحیح جگہ پر نہ لگائیں, اپنے اداروں کو مضبوط نہ کریں. ان کا کام ہے فنڈ دینا لگانا, ہمارا کام ہے. صحیح ہے, ان کا کام ہے فنڈ دینا لگانا, ہمارا کام ہے ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے نا. فنڈ وہ مانیٹر بھی کرتے ہیں. جب ایک بار فنڈ لے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایف پی آر نے ورلڈ بینک سے ایک لون لیا کہ ہم نے ایف پی آر کی وہ اسٹرکچرنگ کرنی ہے, ادارہ جاتی ریفارمز کرنی ہے اس میں. اچھا, وہ آپ نے فنڈ لے لیا, آپ نے ریفارمز کو نہیں کی, لیکن دوبارہ آپ نے جب ان سے فنڈ کی ڈیمانڈ کی تو انہوں نے آپ سے کوشچن کیا کہ جو آپ نے پہلے فنڈ لیا تھا ادارہ جاتی ریفارمز کی, ہمیں ذرا اس کا پیپر تو دیجیے. وہ تو آپ نے کیا نہیں, تو آپ فنڈ کس لیے مانگتے ہیں؟ وہاں پر ہماری ریٹنگ بہت خراب ہوتی ہے. بہت اچھا, یہ آپ نے صحیح ایگزامپل دی ہے. اسی طرح آئی ایم ایف جب فنڈ لون دیتا ہے تو وہ بھی مانیٹرنگ کر کے دیتا ہے نا, وہ اپنے اعداد و شمار کے ساتھ دیتا ہے, پھر جو اہداف ہوتے ہیں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. بیگ صاحب, یہ جو بلدیاتی نظام کا بھی ذکر چھڑ گیا ہے, ڈرینیج سسٹم, اربن فلڈنگ, یہ سب اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام میں کام ہی نہیں ہوا زیادہ. دیکھیں اس ملک میں کئی ایشوز ہیں اور وہ ایشوز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب آپ ایک ایشو اس میں سے نکال لیتے ہیں تو تسبیح کا دانہ ایک نکل جاتا ہے, تسبیح انکمپلیٹ ہو جاتی ہے, مکمل نہیں رہتی. کیپیسٹی بڑا ایشو ہے یہاں کا پاکستان میں, پلاننگ اس سے بھی شاید بڑا ایشو ہوگا, ایمانداری سے کام کرنا شاید اس سے بھی شاید بگر ایشو آپ کو نظر آئے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اونرشپ اس سائل کے ساتھ جہاں پہ میں موجود ہوں,
جو میرا مسئلہ ہے, جو میرا محکمہ ہے, اس کے ساتھ میری اونرشپ کتنی زیادہ ہے. اگر میری اونرشپ ہی اس کے ساتھ نہیں ہے تو میں کیوں کام کروں گا, مجھے بتائیں. پھر تو میں 2 نمبری ہے, جو مرضی کر لیں. جس گھر کو میں اون نہیں کرتا, میں اپنا گھر مانتا نہیں ہوں دل سے, ایمان سے, اور اس کے بعد اس کے لیے میں کوئی کام نہیں کروں گا. بلدیات دیکھیں, اگر ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات اور فائنانسز اور ٹیکسز فیڈریشن سے اٹھا کے صوبوں کو 4 ہیڈ کوارٹر میں ہی دے دینے تھے, کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ, اور اس سے آگے اس نے کوئی ڈیوالو ہی نہیں ہونا, اس نے وہاں تک ڈسٹرکٹ تک نہیں پہنچنا. حکومتوں نے کرنا تھا نا, لاتے نا بلدیاتی نظام لاتے. یہ باتیں کرتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو. صوبوں کا یہ ان کی ڈیوٹی تھی, ڈسٹرکٹ, تحصیل, گاؤں, بستی تک آپ کو لے جانا تھا. پرابلم ہے فنڈ کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہی نہیں ہے, اس کا آپ نے پورا نہیں کیا. ایک اور ایشو جو آج کل چل رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو آپ نے سوال بڑا اہم کیا ہے, وہ ہے نئے. دیکھیں یہ صوبوں کو دنیا جہان میں یونٹس بنتے ہیں, صوبے بنتے ہیں. سر ادھر بلدیاتی حکومت نہیں کھڑی ہونے دے رہے نئے صوبے. دیکھیں اتنی بڑی سائز کے بڑے آپ کے صوبے ہو گئے ہیں کہ آپ کی انتظامیہ, آپ کے لوگ وہاں تک ایکسیس ہی نہیں ہے لوگوں تک, ان کے مسائل کا آپ کو معلوم. آپ لاہور میں, پشاور میں, آپ سمجھتے ہیں نئے صوبے بننے سے انتظامی امور بہتر ہوں گے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں جب آپ چھوٹے یونٹ بنائیں گے, چھوٹے یونٹ کو آپ کی سرویلنس زیادہ بہتر ہو سکتی ہے, آپ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں, آپ لوگوں کے مسائل پوچھ سکتے ہیں. شوشہ ہے جس کو خود وزارت نہیں مل رہی ہوگی, اس نے شوشہ ایک استعمال کر دیا ہے کہ چلو میں اب تو وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا, صوبے کا صوبہ بڑا 3 بن جائیں گے تو میں کسی ایک کا وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا. میں بیگ صاحب اس پہ ایک الگ پروگرام رکھوں گا آپ لوگوں کے ساتھ صوبائی والے معاملے پہ. کاشف صاحب, اس وقت جو ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بات ہو رہی ہے, فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے, میں ایگریکلچر کو لے کے بھی تھوڑی سی بات کروں گا. ریڈ کی ہڈی تھی انڈسٹریلائزیشن. ابھی ہارون اختر صاحب سے FPCCI کا وفد ملا, انہوں نے کہا جی نئی پالیسی دے رہے ہیں ہم, اور اس نئی پالیسی کے تحت انڈسٹریلائزیشن بہتر ہو جائے گی, ہم ٹیرف کو کنٹرول کر لیں گے. واقعی ہو جائے گی؟ کوئی بات ہوئی ہے آپ لوگوں سے, بزنس کمیونٹی سے, کہ انڈسٹریلائزیشن, انڈسٹری تو اٹھ کے جا رہی ہے باہر یا بند ہو رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جب بھی پاکستان کی کسی پرابلم کو اٹھاتا ہوں تو اس کا مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ ہم اگر ایکسپورٹ کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں یا ہم کسی اور چیز کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں ہمیں ان فیکٹرز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ تھا, کیا ہمارا جو انفلیشن تھا, کیا ہماری ڈالر اور روپی کی پیرٹی تھی, کیا جو پالیسیز تھی انڈسٹریلائزیشن کی, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے کبھی 5 سالہ کوئی پلاننگ دی ہے. کیا ہم تو یو ٹرن لے لیتے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں ٹریڈنگ کی طرف آ جاؤ, کبھی ہم کہتے ہیں انڈسٹری کی طرف آ جاؤ. اور کیا ان حالات میں اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ جب آپ کے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, جب آپ کے فورن انویسٹرز اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو آپ کیسے اپنی انڈسٹریلائزیشن کو بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں, اس وقت تو ہمیں اپنی سروائیول کے ایشوز ہیں. ہماری جتنی بھی پالیسیز ہیں, ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم لوگوں سے, انڈسٹری سے ٹیکس کیسے زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں, اور اس کے لیے انسپائٹ کہ ہم اپنے جو لوگ نہیں ہیں ٹیکس نیٹ کے اندر, ہم انہیں ٹیکس نیٹ کے اندر لائیں. ہم انہی کے ساتھ وہ قوانین بنا رہے ہیں, قوانین کو آسان کریں, ہم ان کو اور اس طرف راغب کریں کہ آپ ٹیکس زیادہ دیں, ہم انہی کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. تو اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات کے ساتھ. اچھا ایک چھوٹا سا اس میں کاشف صاحب ایک ایڈ کر سکتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکس کا سسٹم ٹھیک ہے ہمارا؟ جی میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ آپ یہ دیکھ لیں, اگر ہم زراعت کی بات کرتے ہیں, ہم ٹیکسٹائل کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا 50% آف دا ایکسپورٹس جو ہیں وہ ٹیکسٹائلز کی ہیں, تو یہاں پر کیا ہم اتنی بیلز کو پروڈیوس کرتے ہیں؟ دوسرا جو ہم نے ابھی, آپ نے پھر وہی بات کروں گا جو آپ نے اپنے شروع کے بیانیے میں بات کی کہ ہم نے جو یہاں پر تمام ایگریکلچرل رینٹ کو ختم کر کے ہم نے یہاں پر گھر بنا دیے ہیں, سوسائٹیاں بنا دی ہیں, آموں کے باغوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے, وہاں پر ہم نے سوسائٹیاں بنا دی ہیں. جو یہ فلڈز آ رہے ہیں, یہ جو پہاڑوں سے اتنی لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے, اتنے ایشوز ہیں کہ ہم نے وہاں پر درخت کاٹ دیے ہیں, تو کیا میں رسپانسیبل ہوں؟ کیا کوئی چیمبر رسپانسیبل ہے؟ یہ دیکھیں, ہم جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, نو ون از اکاؤنٹیبل. جو پچھلی میرے سے زیادہ, ایک انڈیویجول سے زیادہ, ایک سیکٹر سے زیادہ پچھلی گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. کیا موجودہ گورنمنٹ یا کیا کسی بھی پچھلی گورنمنٹ نے
اپنے پچھلی گورنمنٹ سے یہ سوال پوچھا کہ قرضہ آپ نے لیا تو وہ کہاں لگایا، یہ قرضہ لیا تو آپ نے کہاں خرچ کیا؟ اکاؤنٹیبلٹی، بہت صحیح سر، بہت صحیح توصیف صاحب۔ ہم اس وقت صرف ایک بات کرتے ہیں، پاکستان نے $130 بلین دینا ہے، پاکستانیوں نے دینا ہے، ٹیکس زیادہ دو، بھائی کھاتے آپ جاؤ، لگاتے آپ جاؤ، لیتے آپ جاؤ، اور پاکستانی جو ہے ہر بچہ مقروض ہوتا جائے، تو دس از ناٹ آن۔ ابھی بھی جو آپ کا اتنا پیسہ باہر سے آیا ہے، ہم بہت خوش ہو رہے ہیں، خوش ہونے کی بھی بات ہے، لیکن اس میں افسوس کرنے کی بھی بات ہے کہ آپ کی انڈسٹری بند ہوئی، آپ کے یہاں پر روزگار نہیں تھا، آپ کے یہاں پر سروس سیکٹر نہیں تھا، جو آپ کا بچہ پاکستان سے باہر چلا گیا۔ ٹھیک ہو گیا سر، آئی ٹی سیکٹر بڑا، آئی ٹی سیکٹر سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں ٹیکسیشن کی مد میں اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ ہمیں پھر دوسرے معاملات یا دوسرے چینلز کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر توصیف صاحب اس پہ جو ابھی کاشف صاحب بات کریں پلیز۔ ایسا ہی ہے جی۔ اچھا، موونگ فارورڈ، کاشف بھائی نے درست فرمایا کہ وی ہیو ٹو بی کنسٹرکٹیو ان آور کنورسیشن۔ جو واٹ از دا وے فارورڈ؟ اگر ہم ٹیکسیشن کے نظام کو بہتر کریں، پاور ٹیرف کو کنٹرول کریں، آپ اپنی بجلی پروڈکشن کریں، ریزروائر بنائیں تو بجلی پروڈکشن ہو جائے گی۔ آپ سولر سسٹمز پر جائیں نا، سولر پارکس کیوں نہیں بناتے، اس کا بہتر وہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک آج کے اس کنورسیشن کا اگر ہم ایک آؤٹ کم رکھ لیں کہ لون لینے کا جو میکنزم ہے اسے ٹرانسپیرنٹ کر لیں، اور جتنی ہماری اکیڈمی ہے، جتنی ہماری بزنس کمیونٹی ہے، جتنا ہمارا میڈیا ہے، اور جتنی ہماری بیوروکریسی ہے، ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے کہ جب ہر چیز کی پرچیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے تو لون لینے کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اٹ شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ۔ اگر ہم لون لینے کے آئی ایم ایف سے لون لینے جا رہے ہیں، اس میں ٹرانسپیرنسی لے آئیں، آئی تھنک اس پروگرام کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ تھینک یو۔ بہت اچھا، بہت صحیح ہے جی۔ کاشف صاحب جلدی سے، کاشف صاحب کچھ کہہ رہے پلیز۔ بریفلی میں صرف ایک بات یہاں پہ بریفلی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم کسی بات پہ متفق ہوں یا نہ متفق ہوں، اس بات پہ ہمیں ضرور متفق ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے پاکستان نے اور پاکستانیوں نے اگر $130 بلین دینا ہے تو کس حکومت نے لیا اور وہ کہاں پر لگا، اور واپس کیسے کریں گے؟ پہلا سوال تو یہ، واپس کیسے کریں گے؟ ہم سے تو نہیں لے لیں گے۔ کاشف سر اسے تو سٹاپ کریں نا، اکاؤنٹنسی اس کے بعد کا معاملہ ہے۔ توصیف صاحب، ڈاکٹر توصیف زمان صاحب تھینک یو سو مچ۔ کاشف انور صاحب بہت شکریہ، انور رضا صاحب کا بہت شکریہ، ابراہیم بیگ صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پھر ہوتی ہے ملاقات، اپنا خیال رکھیے۔